بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مرزا فرقہ انجینئریا کے بانی کی تاجدار گوڑرا کو معاذ اللہ ٹارزن کہنا اور گستاخی کرنا اور یہ کفر بگنا، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، تمام فقہاء نے لکھا ہے، تمام احناف، شواف، مالکیہ، حنابلہ نے کہ توہین علماء کفر ہے، اور اتنی بڑی توہین کر دی کہ آپ کو کیا کہہ دیا۔ یہ سنیں، پہلے اس کے الفاظ سنیں، بکواس سنیں اس کی پہلے، پھر میں جواب دیتا ہوں۔ پھر ان کے دوسرے بڑے بزرگ پیر میر علی شاہ صاحب، جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کر غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ لانچ کیا تھا، اور ان کے بارے میں جھوٹ مشہور کیا کہ وہ قادیانی دجال سے کہتے تھے کہ میں قلم رکھوں گا اور قلم خود لکھے گی۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ نے تو کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی تھی جو آپ کی وحی لکھتی۔ تمہارا پیر میر علی جو ہے وہ قلم کو حکم دے گا اور وہ لکھے گا، اپنی عقل کا علاج کرواؤ۔ وہ جی غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے کے لیے لاہور۔ اب یہ آپ نے سن لیا کہ آپ کو معاذ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا چلیں، ولی ہم مانتے ہیں، ایک طبقہ ولایت کا انکار اگر کرے، جس طرح اس کے لنڈے کے انگریز جو فالوور ہیں وہ کہتے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ کیا یہ حدیث اگر کانوں سے سنی ہو اور نگاہوں سے پڑھی ہو، یہ تو اسکولوں کالجوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اب اس کی زبان سے کوئی ولی محفوظ نہیں رہا۔ تو اسلام کا اتنا تو استحقاق تھا کہ عید مسلمان ان کی تکریم کی جاتی، اور یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ زندہ کی تکریم ہوگی، وہ جو قبر کے اندر ہے اس کی بھی تکریم ہوگی۔ اس کی تکریم کا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ اس طرح کر کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ فرمایا اس نے تجھے اذیت دی ہے، نہ اذیت دے۔ مسلمان کو، میت کو قبر کے اندر اس چیز سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس نے کون سا لفظ کہہ دیا تاجدار گوڑرا کے بارے میں؟ عجیب سا لفظ کہہ دیا، اور وہ لفظ وہ جو کہہ دیا، جو کہانیاں بچے وہ جو پڑھتے ہیں، یہ جو پڑھتا رہا کبھی کہتا ہے کہ میں نے وہ فلاں فلم دیکھے تو اس سے عقیدہ بڑا اچھا ہوگا جی، نوح علیہ السلام کی اور فلاں کی فلاں کی، تو اس طرح وہ ٹارزن کی کہانیاں پڑھتا رہا، تو وہ ٹارزن کی کہانیاں اس کے ادھر چڑھی ہوئی ہیں، تو کیا یہ کہہ دیا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے بارے میں، وہ جو کہ حضور تو کاتبین وحی سے لکھواتے تھے، کاتبین وحی سے وہ لکھواتے تھے، اور یہ آ کر کس طرح قلم کو کہے کہ جی کہ قلم خود کاغذ کے اوپر لکھنا شروع کر دے۔ اور مرزے، ارے جاہل ہے، تاجدار گوڑرا نے خود کتابیں لکھی ہیں، یہ مقام کرامت تھا، اور یہ میرے منیر کے اندر ذکر ہے، جو آپ کی سوانے ہے، جو مفتی فیض رحمہ اللہ نے لکھی تھی، اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے اپنا نہیں کہا تھا، آپ نے اشارتاً کہا تھا، کیونکہ شریعت کے ماتحت تھے، تو آپ فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہاں تو اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں حضور کے امتی کے، اگر قلم کو کہیں نا کاغذ کے اوپر تو وہ لکھنا شروع کر دے۔ یہاں یعنی اپنا آپ چھپا کر آپ نے کہا تھا۔ اشاق نہیں یہ مراد کہ آپ نے، پھر ظاہر سی بات ہے، پھر اشاق نے یہ مراد لیا کہ آپ نے یہ کہا، ورنہ آپ نے اپنا آپ چھپا کر کہا تھا، ورنہ آپ اس مقام اول العزم پر فائز تھے، بہت عرفہ والا مقام پر تھے، لیکن آپ نے کتابیں لکھی ہیں بھائی، شمس الہدایہ فی اثبات یاد المسیح، یہ وہ کتاب ہے جس کی چیخیں آج تک سنائی جا رہی ہیں، اور تمہاری چیخوں کے اندر بھی وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے جواب کے اندر قادیانیوں نے گالی نہیں، مرزا قادیانی نے پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ پورے ہند کے اندر عرب و عجم میں یہ کتاب مشہور ہو گئی تھی، اور پھر وہ گالیاں دی، اور اسی کتاب کی وجہ سے ہی اس نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا۔ چیلنج کس نے کیا؟ تیرے چاچا جی تھے مرزا قادیانی نے۔ انجینئریا فرقہ کے بانی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیہ فرقہ کے بانی تمہارے جو چاچو پھپھڑ صاحب جو تھے نا، تمہارے اپنے ہم نسب، جن کے ساتھ شجرہ تمہارا ملتا ہے، شجرہ سیاح جا کر ملتا ہے، وہ مرزا قادیانی جو تھا، وہ جو قادیانی فرقہ کا بانی ہے، اس نے خود چیلنج کیا تھا، لیکن آیا نہیں، اور انکار کر دیا کہ میں نہیں آتا جی، کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جس طرح تو کہتا ہے کہ میں نہیں آتا جی، مجھے مار دیا جائے گا، ایک ہی سرشت، ایک ہی طریقہ، وہ بھی کھڈ میں بڑا ہوا پمفلٹ نکالتا تھا۔ اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ورنہ تو اس سے زیادہ اس کی فہم ہوتی، لیکن اس نے کیا کیا، وہ لکھتا، شاگردوں سے لکھواتا، مصاحبین سے لکھواتا، اپنے خلفاء سے لکھواتا کتابیں، اپنے نام کی چھاپ دیا کرتا تھا، تو وہ کام کر رہا تھا کھڈ میں بڑا ہوا، چھپا ہوا، تو جس طرح تو ہے۔ ہاں، تو یہ جھوٹے نبی کی نشانی ہے نا، جو کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مارنا چاہتے ہیں تو میں نہیں آتا، انگریزوں مدد کرو۔ اور سچے نبی کی نشانی یہ ہے کہ 313 کا لشکر لے کر بدر میں اتر جاتے ہیں، 700 کا لشکر لے کر احد میں اتر جاتے ہیں۔ سچے نبی کی نشانی یہ ہے کہ بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ آواز آتی ہے تو تنہا ہی نکل جاتے ہیں، اس آواز کے تعاقب میں پورے مدینے والے، اہل مدینہ والے تھر تھرا جاتے ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے تو مناظرہ کیا، آپ نے مناظرہ کیا،
اور مناظرہ یہ واضح ہے جی، تمام مسالک والوں نے آپ کو آگے کیا کہ آپ مناظرہ کریں گے، کیونکہ مرزا قادیانی کے سامنے ایک صاحب نظر بندہ چاہیے، تو آپ کے پاس دلائل بھی تھے، عالم بھی تھے۔ آپ ذرا یہ بات سنو کہ تمہارا استدلال ایسے ہی ہے جیسے روافظ کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر و عمر و عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے، خلفائے ثلاثہ کا انکار تو کرتے رہے، وہ تو تینوں خلفاء رہے، تاریخ شاہد ہے، ذکر ہو چکا۔ 2.5 سال ہے صدیق اکبر نے کی، 10 سال فاروق اعظم نے، 12 سال ذوالنورین نے کی، تو ہو چکی جی۔ اس سے انکار کرنے والے اگر انکار کرتے رہیں تو کیا ان کی خلافت سے انکار ہو جائے گا؟ نہیں جی، وہ تو ایک نوشتہ لکھ دیا، دیوار ہو گیا، تاریخ کا حصہ بن گیا، وردوتہ تاریخ میں آ چکا، بس اس سے کوئی انکار۔ اسی طرح پیر میری شاہ 1900 عیسوی کے اندر دسمبر میں اترے میدان مناظرہ میں، 3 دن کھلے آسمان تلے بادشاہی میں سے بیٹھے رہے، علماء ساتھ بیٹھے رہے، مشائخ بیٹھے رہے، نہیں آیا تیرا پھپھڑ، تو اب ہم کیا کریں جی؟ اس سے کوئی انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہتا ہے انہوں کی خدمت کی تھی، ماما خان تو کی تھی، گستاخا کس نے اور خدمت کی ہے؟ اگر یہ کرامت ہے جو لونڈے لپاڑے تیرے کہتے ہیں نا کہ جی اس ویڈیو کے دور کے اندر کیوں نہیں کرامت، تو پیر میرے شاہ رحمہ اللہ کی یہ کرامت ہے۔ زمانہ تو قریب کا پایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کا زمانہ تھا، حضور کو بھی اس نے دیکھا، آیا بھی تھا، خط بھی لکھا، سلسلہ ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور، صدیق اکبر کا دور، اتنا افضل ترین دور، مسلمہ کذاب کا، 40,000 بندوں نے حدیقۃ الرحمن اس باغ کے اندر بیعت کر لی تھی موت کے اوپر۔ تو اس لیے مرزا قادیانی کے بھی لفنڈر بڑھنا شروع ہو گئے تھے، تو یہ پیر میرے شاہ رحمہ اللہ کی کرامت ہے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا تھا کہ آپ جائیں، جا کر بیٹھے ہی رہے تو انشاءاللہ تعالی فتنہ زیادہ نہیں پھیلے گا۔ تو کہاں پھیلا؟ جو ہی سر اٹھاتا ہے مسلمان اس کا سر دبا کے مار دیتے ہیں جناب، ادھر ہی ٹھوک کے رکھ دیتے ہیں۔ کون قادیانی فرقہ نام نہیں لیتا، کوئی آ کر کھلے عام آ کر قادیانی آ کر یہاں پر بول کر دکھائے، کوئی ذرا سا سر اٹھاتا ہے، کوئی بے شک قاضی ہو یا جج ہو تو وہ بھی اپنا کھل کے کہہ ہی نہیں سکتا، کوئی کسی کا ہے کوئی کہ اس طرح آ کر سامنے آ کر کہے کہ میں قادیان۔ یہ پیر میرے شاہ رحمہ اللہ کی کرامت ہے، ایسی ضرب ماری ہے کہ اس طرح پھیل ہی نہیں سکے، معدود چند ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نسیہ منسیہ ہو جائیں گے۔ نبوت کی اس عمارت کے اوپر حملہ ہوتا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی پیر میرے شاہ رحمہ اللہ جیسے تاریخ میں پیدا ہوتے رہے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے محافظ، لیکن تو کافر ہو چکا یہ لفظ کہہ کے، ٹارزن لفظ کہنا۔ اب یہ تمام فقہاء نے فرمایا کہ علماء کی توہین کرنا کفر ہے، اور پیر میرے شاہ رحمہ اللہ جن کو عرب و عجم نے عالم مانا، ان کو کے بارے میں یہ لفظ گستاخانہ کہنا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی اور کفر ہوگا صراحتاً؟ اب ذرا دیکھو، یہ اس طرح کر کے زبانیں پھیر پھیر کے جو بات کرتا ہے نا، اس طرح کر کے یہ زبان اس کی ہلکی ہونا شروع ہو گئی ہے، یہ آثار ہیں، اور ان قریب کچھ عرصہ گزرے گا، مرزا منظر عام پہ نہیں آئے گا، اور آپ کہیں ان کے چہرے چپاٹے کہیں گے وہ کدھر گیا جی، ہمارا گرو کدھر گیا؟ تو گرو اس وقت عبرت ناک عذاب میں مبتلا ہوگا کہ دنیا میں اس کی زبان انشاءاللہ تعالی یوں باہر آ جائے گی، یہ دیکھنا۔ بالکل یہ فقیر کے الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث پر ہمیں اعتماد ہے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو مرزا تو ایک ولی نہیں، سینکڑوں ہزاروں اولیاء کرام کو یہ کہہ چکا، ان کی توہین کر چکا، تو اب اس سے اعلان جنگ رب نے کر دی ہے، اور یہ آثار شروع ہو گئے ہیں، بالکل چکرے چکرے بات بروا کے شروع ہو گیا سلسلہ، اور ان قریب اس کی زبان بالکل باہر آ جائے گی، اور گستاخ خانہ انداز میں جس طرح وہ گستاخیاں کر رہا ہے، وہ اس گستاخی کے اندر ہی انشاءاللہ تعالی وہ مر جائے گا۔ پیر میرے شاہ رحمہ اللہ نے وہ خدمت کی ہے عالم اسلام کی کہ آپ نے مرزائیوں کو وہ ضرب ماری ہے، یار اپنے تو اپنے، ہمارا پیر میرے شاہ رحمہ اللہ رد خارجیت، رد ناسبیت، رد رافضیت میں آپ کی کتابیں ہیں، کہتا ہے جی ان دیکھو نا، حضور تو کاتبین وحی سے لکھواتے تھے، تو پیر میرے شاہ رحمہ اللہ نے بھی تو کتابیں لکھی ہیں نا، کتابیں لکھ کر گئے ہیں، لیکن یہ آپ نے اپنا آپ چھپا کر کہا تھا کہ یہاں تو حضور کے غلام وہ بھی ہیں کہ اگر قلم کو حکم دے دیں کاغذ پہ لکھنا شروع کر دے، تو پیر میرے شاہ رحمہ اللہ نے اپنا نام نہیں یہاں پر ظاہر کیا تھا، یہ میرے منیر کے اندر مفتی فیض صاحب نے لکھا ہے، تو اس لیے آپ نے کتابیں لکھی، وہ سیف چشتیائی جب لکھی تو اشرف علی تھانوی اظہار اختلاف کے باوجود وہ بندہ لکھ کر گیا کہ میں اس ذہن پر حیران ہوں کہ جس ذہن سے سیف چشتیائی کو سوچا گیا اور پھر وہ دلائل لکھے گئے ہیں، قلم بند کیے گئے ہیں۔ اس لیے اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی مانا ہے، تمام نے مانا ہے کہ پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ نے مرزا قادیانی کو بالکل چاروں شانے چت کیا، اعلیٰ حضرت نے چت کیا۔